تو دنیا میں ہمارے بات کرنے کے فورم دو تین ہوتے ہیں. ایک ہے جب ہم اکیلے ہوتے ہیں تو اپنے آپ سے بات کرتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے جب 1 to 1 کسی سے بات کرتے ہیں. ایک ہے جب 3-4 لوگوں سے کسی سے بات کرتے ہیں. پھر ایک ہے جو ساری دنیا ہے تو آپ بات کرتے ہیں. تو فرق کیا ہوتا ہے 1 to 1 یا اکیلے میں جب بات کرتے ہیں؟ کبھی آپ اکیلے میں بھی تو اپنے آپ سے بات کرتے ہیں نا، اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں، اپنے آپ سے جواب دیتے ہیں، اور وہ شاید سب سے آسان ہوتا ہے. پھر 1 to 1 جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو ایک انسان سے اعتصاب کا خطرہ ہوتا ہے کہ وہ انسان میرے سے ڈس ایگری کرے گا. اور پھر ہم خیال 4-5 لوگ ہو تو ان سے بات کر کے ایزی محسوس کرتے ہیں، یار دوست قسم کے لوگ. اور ایک ہے ساری دنیا کے سامنے بات کریں، بڑی پنچایت میں بات کریں، تو پنچایت کی جو شعور ہوتی ہے وہ بہت کام کی ہوتی ہے. جب بہت سارے لوگ مل کے سوچ بچار کر رہے ہوتے ہیں، کلیکٹیو کانشسنس جس کو ہم کہتے ہیں. پر یہ سب سے مشکل ہوتا ہے. اگر دفاتر میں کسی بندے کو چھٹی بھی چاہیے نا تو وہ کہتا ہے میری علیحدہ ہو کے بات سن لیں. شارٹ لیو یا فل چھٹی چاہیے، یا اس نے تنخواہ بڑھانے کے لیے بات کرنی ہے یا کچھ بات کرنی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میری علیحدہ کر کے سن لیں. جب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تو ان کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے، اور وہ وزن اٹھانے سے ہم گھبراتے ہیں. ریکوری میں کوئی بھی بات جو ہو سکتی ہے، اٹس آل اباؤٹ اے ڈیزیز. ایک بیماری کی بات ہے. یہ اس میں پرسنل بات تو ہے ہی کوئی نہیں. یہ تو ایک بیماری کی بات ہے، اس میں پرسنل کہاں سے آ گیا؟ ایک بیماری جو آپ شیئر کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ، حتیٰ کہ اپنی فیملی کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں. اگرچہ نشہ آپ کرتے ہیں لیکن بیماری وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اور پھر بات جو ہے کرنا کیوں مشکل لگتا ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کئی باتیں ہوتی ہیں جب ہم علیحدگی مانگتے ہیں، جیسے چھٹی چاہیے دفاتر میں یا کاروبار کی جگہ پہ، یا تنخواہ بڑھانی ہے. انکار سے شرمندگی کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ جب آپ کو انکار ہوتا ہے تو آپ بریک ایون ہی ہوتے ہیں نا. پہلے یا تو ہو نا کسی نے اقرار کر کے جب آپ کو انکار کرے کوئی، جیسے آپ نے چھٹی مانگی کسی باس سے اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے کل آپ کو چھٹی مل جائے گی، اور پھر رات کو اس نے فون کر کے کہا کہ وہ چھٹی کینسل ہے، آپ کی چھٹیاں کینسل ہو گئی ہیں، تو پھر تو برا لگنا چاہیے. لیکن اگر آپ چھٹی مانگ رہے ہیں یا تنخواہ میں ریز مانگ رہے ہیں تو آپ کو جواب ملتا ہے کہ جی تنخواہ میں ریز مل جائے گی یا تنخواہ میں ریز نہیں ملے گی. اگر تو تنخواہ میں ریز مل جاتی ہے تو یو ون، اور اگر تنخواہ میں ریز نہیں ملتی یو بریک ایون. یہ ایک ایسی بیٹ ہے جس میں یا تو آپ برابر رہیں گے یا پھر آپ جیت جائیں گے. مجھے بتائیے کہ اگر آپ کو ایسی بیٹ لگانے کا موقع ملے دن میں کئی دفعہ یا مہینے میں کئی دفعہ، کہ جن میں یا تو آپ بریک ایون رہیں یا آپ ون کریں، تو الٹیمیٹ آپ کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرض کریں آپ روزانہ 10 لگاتے ہیں اور 5 بیٹس جو ہیں وہ آپ بریک ایون ہو جاتے ہیں اور 5 میں جیت جاتے ہیں، تو مہینے کی کتنی ہو گئی؟ یو آر وننگ. جنرلی یو آر وننگ. لیکن اگر آپ اس ڈر سے بات ہی نہیں کرتے کہ جی میں نے اگر کہا تو آگے سے انکار ہو جائے گا، کئی لوگ بات ہی نہیں کرتے کہ میں نے کہا تو آگے سے انکار ہو جائے گا، تو ایسا بندہ مسلسل جب زندگی گزارتا ہے اور وہ بات ہی نہیں کرتا تو از ہی وننگ اور لوزنگ؟ تو جو ایک فورم ہے جو ہے اس پرپز کے لیے، جس میں لائک مائنڈڈ لوگ ہیں جو ہماری بات کو سمجھتے ہیں، جو ہم باتیں یہاں کر رہے ہوتے ہیں باہر تو لوگ سمجھتے نہیں ہیں ان باتوں کو. باہر تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جب بندہ نشہ چھوڑتا ہے تو بہت مزہ آتا ہے. باہر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جب ہمارا فیملی ممبر نشہ چھوڑ دے گا تو یہ بہت خوش ہوگا، اس کو بڑی خوشیاں چڑھی ہوئیں گی، بہت چاؤ چڑھے ہوں گے اس کے. لوگوں کے پاس یہ تصور نہیں ہے کہ نشہ چھوڑنے سے ایمپٹینس ہوتی ہے، نشہ چھوڑنے سے خالی پن ہوتا ہے، بندہ اداس ناراض ہوتا ہے، لگتا ہے کہ پٹھا بیٹھ گیا ہے. لوگوں کو کیا پتا، انہوں نے کیا ہوا کوئی نشہ سب نے. ایون فیملی ممبرز کو پتہ نہیں ہوتا، اور فیملی ممبر سمجھتے ہیں کہ
اگر کوئی بندہ نشہ چھوڑ دیتا ہے 100 دن اور موٹا تازہ ہو کے اچھے اچھے کپڑے پہن کے گھر جا رہا ہے تو فیملی ممبر سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر سے خوشیاں جنم لیں گی اور یہ جہاں سے گزر جائے گا خوشیاں بکھیرتا ہوا جائے گا. لیکن فیملی ممبر جب یہاں آتے ہیں تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ نہیں ایسے نہیں ہوتا. جب پیشنٹ نشہ چھوڑتا ہے تو نئے قسم کے سمٹمز پیدا ہو جاتے ہیں. جب نشہ کرتا ہے تو ایک قسم کے سمٹمز پیدا ہوتے ہیں, جب نشہ چھوڑتا ہے تو دوسری قسم کے سمٹمز پیدا ہو جاتے ہیں. لیکن جب نشہ کرتے رہیں تو سمٹمز بڑھتے جاتے ہیں, لیکن جب نشہ بندہ چھوڑتا ہے تو سمٹمز کم ہوتے چلے جاتے ہیں. گڈ آفٹر نون سر. گڈ آفٹر نون. سر ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کیا تمہیں کس نے کہا تھا اپائنٹمنٹ دینے کو؟ سر کل شام آپ ہی نہیں تو کہا تھا. جھوٹ بولتی ہو تم. میں نے تمہیں کب کہا تھا؟ تم سب جھوٹ بولتے ہو مجھ سے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.